علیکم ویورز. آج کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال کم اور مشورہ زیادہ ہے، اور یہ پائل اپ ہوتے رہے ہیں. شروع میں تو اتنا نہیں اس کو، لیکن پاکستانی بھائیوں دوستوں نے، جو اوورسیز پاکستانی اور انڈینز، یہ جب معاملہ بڑھتا گیا تو یہ اس لیے نا میں آج مجبوراً آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں ان تمام دوست احباب کا جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں ایک ہی بات کی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھتے ہیں، آپ ہائپر ہونے سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، بیکاز اٹ از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. یہ کنسرن کی، محبت کی بات ہے، جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سچی بات ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے. اور میں ان تمام بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، جو کہ ایج تو ظاہر نہیں لکھی ہوتی، تو میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اپنائیت کی انتہا ہے. کنسرن یہ ہے کہ بات 100% درست ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ میرے ذاتی دوست، انکلوڈنگ مائی چلڈرن، مائی فیملی، مائی وائف، بہت قریبی دوست ہیں، وہ یہ مجھے وارن کرتے رہتے ہیں. اور صورتحال بیسیکلی یہ ہے کہ میں ابھی شاید 40s، بہت ہی ارلی 40s کی بات ہے، میں تب سے نا ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں. میری صبح کا آغاز ہی بنیادی طور پہ ایک ایسی ٹیبلٹ سے ہوتا ہے جو اس کے لیے اچھا. الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اوورآل صورتحال بہتر ہے. لیکن آپ کو ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، جو باہر ہیں، جنہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کی سوسائٹی میں زندگی. میرا ایک اور بھی پرابلم ہے کہ میں I have to go through a lot of newspapers in the morning. ڈھیر ہوتا ہے، ایک پلندہ ہوتا ہے اخباروں کا. اب جب بندہ پڑھتا ہے کہ 2 سال، 4 سال، 5 سال کے بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی، پھر اس کو بے رحمی سے قتل کرنا، پھر باپ کا بیٹے مار دینا، بچے مار دینا، یا ابھی ریسنٹلی، اور یہ اوپر نیچے اس طرح کی خبریں ہیں، مسلسل چل رہا ہے سلسلہ اور بڑھتا جا رہا ہے، سنو بالنگ ہو رہی ہے کہ ایک سگے بیٹے نے باپ مروا دیا پراپرٹی کے لیے. اچھا، اس طرح کی خبریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب میں نے وہ رقم پڑھی تو میں سچی بات ہے میں دہل گیا. بہت معمولی رقم تھی، چند لاکھ روپے، جس میں سے اس نے 50% قاتلوں کو ایڈوانس دیا ہوا تھا، باقی کام ہونے کے بعد اندازہ لگائے. تو جہاں ماؤں سے ممتا چھین لی جائے، ٹھیک ہے، جہاں بیٹوں سے ادب احترام چھین لیا جائے. پچھلے دنوں تھا، وہ وائرل بھی ہوا، آپ نے چینلز پہ دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا، بیٹا ماں کو مار رہا ہے. یہ کس طرح کا؟ اچھا، باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی میں 1-2 دن پہلے، میں باہر جاتا نہیں ہوں، تو آئی ہیڈ ٹو ٹیک مائی وائف ٹو ڈاکٹر، بلکہ ان کی کتابوں کا بھی میں نے ایک پروگرام میں حوالہ دیا ہے. ریٹائرڈ کرنل ہیں، بہت ہی بھلے اور خوبصورت انسان ہیں وہ. تو واپسی پہ میں دیکھ رہا اب کہ بچے، ان کے ہاتھ نہیں گاڑی کے شیشے تک جاتے، وائپر سمیت. پھر خواجہ سرا، جیسے ہم شی میل کہتے ہیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں، ان کے انبار لگے. میں جہاں رہتا ہوں وہ نہر پہ جو پل ہے، اس سے پہلے لیفٹ پہ سڑک مڑتی ہے، اس کے اوپر ایک بستی ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے. میں چونکہ محدود میں جتنا دیکھتا ہوں وہ بہت پینفل ہے. ہر روز
اتنی کہ بے حسی طاری ہو جائے بندے پہ. میں ڈھیٹ ہوں, میں بے شرم ہوں, میرے پہ نہیں ہو رہا, میں کڑنے سے باز نہیں آ رہا کہ اب یہ لوٹ مار کی ہر داستان ہر ایک کے سامنے. اس پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں منہ شگافیاں ڈال رہے ہیں, اس میں ifs and buts ڈال رہے ہیں, اس کو گھمانے پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بھائی ملک کا حال بتا رہا ہے. اس کو تو چھوڑو, پی ٹی آئی کو جمعہ 8 دن میں تو 2.5 سال ہوئے ہیں ابھی. یہ ملک راتوں رات دیکھیں نہ آباد ہوتے ہیں نہ برباد ہوتے ہیں, معاشرے نہ راتوں رات آباد ہوتے ہیں, ککھ نہیں رہ گیا اس معاشرے میں. گھٹیا سی پبلک ریلیشننگ ہے, سوشلائز کرتے ہیں, 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک اٹھ کے جاتا ہے, اس کے پیچھے باقی 5 بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیاہ شادیوں پہ ان لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے بھاگے پھرتے ہیں جن کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوتا. زندگی میں 1 بار 2 بار ملاقات ہوئی ہے جی, آپ کارڈ لے کے کچھ بھی نہیں. کوئی جسے کہتے ہیں نا ویلیوز, میں اتنی دیر سے لکھ رہا ہوں کہ the only value left in this society is the nuisance value. اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. نیوسنس ویلیو کے بغیر اس ملک میں لوگوں کی زندگیاں جیرن, مہنگائی, ماتم, رونا پیٹنا, لاہور کی حد تک یہ جو لوکل چینلز ہیں, میں صرف کہ صورتحال کدھر جا رہی ہے میں دیکھتا ہوں. حالانکہ میں بہت کم سے کم ٹی وی اور یہ وہ اخبارات, بندہ کہاں سے اپنے آپ کو چھپاتا پھرے. سو بیسیکلی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اچھا بے شمار لوگ بیرون ملک پاکستانی ملنے آتے ہوں, کہتے ہیں کہ آپ تو بہت پلیزنٹ ہیں. اچھا کہ جی وہ میرے ساتھ جو بچیاں کام کرتی ہیں, ابھی شجیہ ہے, اس نے ایک اور چینل جوائن کر لیا اس سے پہلے, وہ ہنستے بھی ہیں, اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار جب آپ آتے ہو میرے پاس, مجھے ملنے آئے ہو, آپ مہمان ہو میرے, تو آپ سے میں نے آپ کو کاٹ کھانے دوڑنا ہے. لیکن باقی صورتحال یہ ہے کہ کون آدمی ہے جو ہنسے گا مسکرائے گا کسی پھوڑی پہ بیٹھ کے, تعزیت کے ماحول میں, کسی نماز جنازہ میں کوئی دند نکالتا ہے. سو بیسیکلی میں ہیلپ لیس ہو گیا ہوں. اتنا زیادہ میں نے کوشش کی ہے, اور ایک بڑی وجہ, میں سوشلائز پہلے بھی نہیں کرتا تھا, میرا مزاج نہیں ہے میل جول کا, مخصوص لوگوں سے کو ملنا چاہے تو بسم اللہ. ایک بہت بڑی وجہ, میرے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے حسن صاحب کیوں کرتے ہو, ایون مائی اون چلڈرن, آپ کو تو پتا ہے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے کمپرومائز کر لیا ہے, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھے اکائی آ رہی ہے, مجھے کہہ آ رہی ہے. سو صورتحال ایسی ہے. آپ ایک خوبصورت پارک میں اگر آپ واک کر رہے ہو تو نہیں ہے, اگر آپ بدصورت منظر دیکھو گے, کچھ زیادتی دیکھو گے, ایکسپلائٹیشن دیکھو گے, پھر بندہ سوچتا ہے پروردگار میرا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بدصورت منظر, یہ ایکسپلائٹیشن, یہ بدکاری, یہ جو سارا کچھ یہ کہاں سے آ گیا؟ اسی ملک میں پلے بڑے جوان ہوئے, یہ ایسا نہیں تھا. آپ کسی بازار میں جا کے دیکھ لو, آپ کو ایک ہی چیز کے مختلف نرخ. بات پیسوں کی نہیں, ایک کیریکٹر, ایک بے شرم آدمی کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا, اس کی فیکٹری پہ چھاپا پڑا, وہ جعلی دودھ بنا رہا تھا کیمیکلز کے ساتھ. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ جی کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے بچے یہ دودھ پئیں؟ تو وہ اتنا بے حیا آدمی تھا, وہ آنکھیں نکال کے اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں. یہ بد کرداری کی یہ انتہا ہے, تول پورا نہیں ہے, ملا بٹ ہے, فلانا ہے. میرے خدا کس جرم کی. آخری بات میں کرتا ہوں, عباس اطہر مرحوم ہمارے بڑے خوبصورت جرنلسٹ تھے, بہت اعلیٰ, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ان کی ایک نظم ہے, اس کی 2 لائنیں سن لیں. میری زندگی کا وہ کرائسس ہے, میں ہائپر ہوں تو اس لیے ہوں. انہوں نے لکھا تھا کہ اے ماں تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پہ جنم دیا, جہاں کہیں کوئی خیر کی خبر ہے ہی نہیں. یہ پنامے ہیں, یہ وہ پتہ نہیں براڈ شیٹ ہے, لٹ کے کھا گئے ہیں, ماننے کو تیار ہی کوئی نہیں. کتنے ڈھیٹ
فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے یار. بندے سے جرم ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, بندہ شرماتا ہے, تھوڑا ایسے یہ چٹاک پٹاک گفتگو بھی کر رہے ہیں, تقریریں بھی کر رہے ہیں, کیمپینیں بھی چلا رہے ہیں, پی ڈی ایم بھی بنا رہے ہیں, سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. اس لیے لیکن میں بہرحال آئندہ میری پوری کوشش ہوگی. آپ کا بہت شکریہ کہ میں تھوڑا بے حسی تاری کرنے کی کوشش کروں, کم سے کم فیل کروں, کیونکہ میرے فیل کرنے سے تو آگے کون سی کوئی بہتری آ گئی ہے جو آئندہ آ جائے گی. بہرحال تھینک یو ویری مچ.